خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر وعافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 7 سٹارٹ کریں گے سپارہ نمبر 2 سے الحمدللہ۔ آیت نمبر 183 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجئے اونچی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ تسمیہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں گے۔ یا ایہا الذین، لذین زا بناتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو، حالانکہ ذال ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبہ کو لمبا نہیں کرنا، کتب علیکم الصیام، صاد کو موٹا، علی اس کو علی حمزہ نہیں پڑھنا بلکہ عین، علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، من نون کے پر اخفا ہوگا، من نہیں پڑھنا بلکہ قاف کو آگے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور با کے پر کلکلا ہوگا۔ دوبارہ اسے پڑھیں، من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان، من کے پر اگین اخفا، فمن کان منکم مریضا، منکم مریضا، ظن کے اوپر آپ نے غنہ نہیں کرنا، مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر، را اور خا دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اخر، وعلی الذین یطیقونہ، تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یطیقونہ فدیۃ، دال کے پر کلکلا اور تو کے پر اخفا، فدیۃ طعام، تو کو موٹا، طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، یہاں دونوں جگہوں کے اوپر اخفا ہوگا، إن كنتم تعلمون۔ شہر، ہا کی آواز کلیئر اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، شہر
شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي ذال کی آواز کو نرمی سے پڑھیں. انزل اون کے پر اخفا انزل فیہ القرآن قاف کو موٹا اور را کو بھی موٹا فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی ہا کے وصل من الہدی والفرقان والفرقان را اور قاف دونوں کو پر پڑھا جائے گا. فمن شہید من کے پر اخفا فمن شہید شہیدہ اس کو لمبا نہیں کرنا فمن شہید یاکم الشہر منکم نہیں یاکم الشہر فلیصم فلیصم پھر میں ہا کی آواز وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ اللہ کا نام موٹا کر کے پڑھیں اور را کو باریک يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ عین کی آواز کلیئر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا واو کو ہونٹوں کو گول کریں گے اور ہونٹوں کو مکمل طور پر جوڑنا نہیں ہے پھر مکمل جوڑے بغیر تھوڑا سا سلائٹلی واپس اوپن کرتے جائیں گے وَإِذَا ذال کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک کو اوپر والے جو دانت تھے دو سامنے والے ان کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کے اوپر غنہ عَنِّي فَإِنِّي قریب قاف کو موٹا را کو باریک با کے اوپر کلکلا قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن اچھے سے الفاظ کو آپ نے کنیکٹ کر کے پھر اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے کما جس طرح کتبہ فرض کیے گئے علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ یا پرہیزگاری کرو ایامن چند دن یا چند دنوں میں معدودات گنتی کے فمن کانا پھر جو کوئی ہو
منکم تم میں سے مریضاً بیمار او علی سفرٍ یا سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیۃ بدلہ ہے یا فدیہ دینا ہے طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلانا یا ایک مسکین کو کھانا کھلانا فمن پھر جو کوئی تطوع دلی خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہو تو وہ خیر لہ اس کے لیے بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزے رکھو خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے شہر مہینہ رمضان رمضان کا الذی وہ ہے انزل نازل کیا گیا فیہ جس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت ہے یا ہدایت دینے کے لیے للناسی لوگوں کو ہدایت ہے لوگوں کے لیے یا ہدایت ہے ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو وبیجنات اور واضح دلائل ہیں من الہدی ہدایت کے والفرقان اور فرقان یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز فمن شہیدہ پھر جو کوئی حاضر ہو منکم تم میں سے الشہر اس مہینے میں فلیصم پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے ومن کان اور جو کوئی ہو مریضاً بیمار او علی سفر یا سفر پر فعدۃ تو گنتی پوری کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں سے یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالی بکم تمہارے ساتھ یا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یسرا آسانی کا ولا یرید اور نہیں وہ ارادہ کرتا بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی عَلَى مَا اس پر جو ہداکم اس سے تمہیں ہدایت دی وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر کرو وَإِذَا اور جب سألک وہ تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں فإنی پھر بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کا یا میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے فلیستجیبوا پھر چاہیے کہ وہ قبول کریں لی میرا حکم ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں یا بہلائی پائیں اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ سبحانہ وتعالی نے
مخاطب کیا ایمان والوں کو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی مخاطب ہو گئے سب، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی پوری عمارت، پوری اسلام کی بلڈنگ کتنے پلرز کے اوپر قائم ہے؟ اس کے بیسک پلرز ہیں 5، اور ان 5 میں سے ایک جو پلر ہے وہ ہے روزہ، یعنی کہ 5 ایسے اراکین جن کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو روزہ ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب جو الصیام کا معنی، جو صوم کا معنی جو ہے، صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ کسی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کھانا پینا ہو، اور کھانے پینے سے، کلام سے رک جانا، اس کو بھی صوم کہتے ہیں۔ چلنا پھرنا، اس کو بھی، اس کا معنی بھی یہی آتا ہے۔ پھر اس طرح سے گھوڑا جو ہے وہ چلنے سے یا چارہ وغیرہ کھانے سے رک جائے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں صائمن، کہ وہ رکا ہوا ہے، فرسن صائمن۔ تو جو رکی ہوئی ہوا ہے اس کو بھی صومن کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس روزے کی بات کی، وہ کس طرح سے روزہ فرض ہے کہ روزے کی نیت سے، سب سے پہلے نیت کا عمل داخل ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ڈائٹنگ کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک ہم بھوکے ہوں اور ہم کہ ہمارا روزہ ہوا ہے، نہیں، بلکہ صبح صادق سے لے کے، یعنی کہ طلوع فجر، ٹھیک ہے، طلوع آفتاب کی بات نہیں ہو رہی، تو طلوع فجر سے لے کے، صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے۔ نمبر 2، جماع سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ اب کھانا پینا مینز ہم اس ٹائم سے، جب ہم نے روزے کی نیت کی کہ اس ٹائم سے میں روزے کی نیت کر رہی ہوں، تب سے لے کے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، مغرب کی اذان سورج غروب ہونے کے اوپر ہی ہوتی ہے، تب تک ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ اگر ہم کھا پی لیں گے تو پھر ہمارا وہ روزہ جو ہم نے نیت کی تھی روزہ رکھنے کی، وہ ہماری ٹوٹ جائے گی، روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس میں کوئی خاص الفاظ ثابت نہیں ہے کہ ہم الفاظ کہہ کے تو پھر ہم نیت کریں۔ اور نمبر 2، جماع سے رکے رہنے کا، یعنی کہ جو میاں اور بیوی کا آپس میں جو فزیکلی انٹریکشن ہوتا ہے اس سے رکنا ہوتا ہے۔ ہاں چھو سکتے ہیں، اور اگر اپنی جو شہوات ہیں ان کے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو چھونے کی اجازت ہے، وہ سب بھی دے سکتے ہیں، نبی سسٹم دیتے بھی تھے، لیکن جو جماع ہے، جو اصل فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے، اس سے رکنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب روزے کی حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنے کی عادت پیدا کرنا، بچنا، ڈر پیدا کرنا۔ تو اب کوئی شخص جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عمل کے اوپر، اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے رک جائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال وہ چیزیں ہیں لیکن اس ڈیوریشن کے اندر حرام کی ہیں، تو اوبیسلی وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ ان سے بچنا شروع کر دے گا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل کے اندر رکھنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے حلال چیزوں سے ہم بچتے نا، پانی حلال ہے لیکن ہم روزے کے دوران نہیں پی سکتے، یا ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نہیں پیتے، اگر پیئیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر ہم گناہ گار ہوں گے جب ہم روزہ جان بوجھ کے توڑیں گے۔ اسی طرح سے اگر صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے انسان ان کو چھوڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو صبح سے لے کے شام تک حرام کاموں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا عام زندگی کے اندر؟ وہ بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی حرام کیے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیتا ہے، ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، تو انسان کے اندر ایک طاقت ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا حرام سے بچنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے حرام کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، ابھی گناہ وغیرہ ہے ان سے یا آگ سے روزہ ڈھال بن جاتا ہے، روزے کی وجہ سے انسان ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان گناہ کر لیتا ہے لیکن روزے کے اندر خاص خیال رکھتا ہے کہ گناہ بھی نہ ہوں، اس طرح سے روزہ رکھنے انسان کو آگ سے بھی محفوظ کرتا ہے، تو انسان آگ اور گناہوں دونوں سے بچ جاتا ہے۔ صحیح البخاری 1894۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات اور اس کے اوپر عمل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح البخاری 1903۔ تو
اب روزہ رکھے تو بندہ کہے میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بھی بولوں گا، دھوکہ بھی دوں گا، سارا دن ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتا رہوں گا، اور آنکھیں، کان، زبان، ہر ایک چیز برائی کے اندر انوالو ہوگی، زنا کے اندر انوالو ہوگی، زبان کے ذریعے دوسروں کو میں تکلیف بھی پہنچاؤں گا. تو غرض کہ ہر اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس کا میں اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے ارتکاب کرتا رہوں گا، گندے خیالات بھی ذہن کے اندر لاتا رہوں گا، اور میرا روزہ ہے تو یہ پھر اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے روزے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیے ہیں کیا ہم ویسے روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اب ہم نے پڑھا کہ ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے فرض کیے گئے تھے ہم سے جو پہلے لوگ ہیں ان کے اوپر. اس سے مراد یہاں پہ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ اور جو پہلی امتیں ہیں وہ ہیں. اب روزے کی فرضیت جو ہے ہماری امت کے اندر وہ تو 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی، اور روزے نے جو موجودہ جو شکل ہے اس پھر یہ والی اختیار کی ہے آہستہ آہستہ. کیونکہ پہلے روزہ رکھتے تھے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ قریش جو تھے نا وہ عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا صحابہ کو کہ آپ بھی رکھیں. پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کا روزہ ترک ہو گیا. پھر جو چاہتا تھا تو وہ عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، اور جو نہیں چاہتا تھا وہ نہیں رکھتا تھا. صحیح البخاری 4504. تو پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، اپنی اپنی امتیں جو تھیں وہ کسی خاص دن کا روزہ رکھتی تھی اگر ان کے اندر کوئی کامن ہوتا تھا. لیکن ہماری امت کے اوپر اب روزے رکھنا یہ فرض ہے، رمضان کے روزے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ایام معدودات، یہ جو روزے رکھنے ہیں یہ چند ایک جو گنتی کے دن ہیں ان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں. اب وہ گنتی کے دن کون سے ہیں؟ رمضان کا مہینہ جیسے اس کے روزے فرض ہیں ہمارے اوپر، تو رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم نفلی روزے ایام بیز کے یعنی کہ جو چاند کی، یہ فرضی روزے نہیں ہے، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، تو 13، 14، 15 کو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 10 محرم کا روزہ، 9، 10 محرم کا یا پھر 10، 11 محرم کا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ روزے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک گنتی کے کچھ چند ایک دن ہی ہوتے ہیں جن کو ہم رکھنے ہوتے ہیں ہم نے، لیکن جو فرضی روزے ہیں وہ صرف اور صرف رمضان کے ہیں. جیسے کبھی 29، کبھی 28، کبھی 30، کبھی 31، بس اتنے ہی ہوتے ہیں. تو گنتی کے دیکھیے 12 مہینوں میں سے اگر ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آسانی کی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے چند ایک دن ہیں. فما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اب ہاں ایسا ہے کہ فما كان منكم مريضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یعنی کہ بیماری کی حالت میں ہے، یا او علی سفر یا سفر میں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ دوسرے دنوں سے اس کی گنتی کو پورا کرے گا. سفر کے اندر سفر اتنا کٹھن ہو، آج کل کے سفر ویسے آسان ہوتے ہیں، کوئی کٹھن سفر ہو جس کے اندر مشقت اٹھانی ہو تو اس کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک آسانی دے دی ہے تو ہم اپنے اوپر زبردستی کیوں اس چیز کو مسلط کریں؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو ہم کیوں اپنے لیے مشکلات کو کریٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو ہم نے، یا کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے کہ اگر روزہ رکھیں گے پر دن کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہماری بیماری کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھتی جائے گی، تو ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر. جیسے شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کھانے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، اب اگر وہ ان کو روزہ رکھنے سے ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے تو ان کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے اس ٹائم پہ. پھر جب طبیعت واپس ٹھیک ہو جائے تب روزہ رکھیں. تو جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یعنی کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے کچھ ٹائم کے لیے، یا دوسری سچویشن جب انسان سفر پہ ہو تو ہمیں رخصت دی گئی ہے کہ اس ٹائم پہ روزے چھوڑ دیں. پھر جب واپس آپ ٹھیک ہو جائیں، بیماری ٹھیک ہو جائے، یا پھر آپ جب سفر سے قیام کی حالت میں واپس آ جائیں تب آپ نے ان جتنے دنوں کے روزے آپ نے چھوڑے ہیں اتنے دنوں کے واپس رکھنے ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
اب اگر ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کے واپس ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں بن رہے، جیسے آپ کی والدہ ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا کوئی بچہ کوئی جس بھی ایج کا ہے، اس کو اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ اس کے اوپر روزے فرض ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بیماری اتنا طول پکڑ گئی ہے کہ آپ کو کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ان کے ٹھیک ہونے کے، کچھ لوگوں کی بیماری واقعی میں لائف ٹائم چل رہی ہوتی ہے، تو ویسی سچویشن کے اندر کیا کیا جائے گا کہ فدیہ دیا جائے گا۔ فدیہ تبھی دیا جائے گا جب روزے رکھنے کی بالکل آپ کو پتہ ہے کہ بیماری کے بعد بھی وہ واپس ٹھیک بندہ نہیں ہونے والا، تب فدیہ دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے کہ وقتی طور پر کوئی بیماری ہے، اس کے بعد اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر روزہ واپس رکھنا پڑے گا، فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے کسی انسان کو، پھر اس کے بدلے میں فدیہ دیا جائے گا۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ اب ایک ایوریج کھانا جس طرح سے آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اس ٹائم اتنا ہی آپ نے کھانا ایک بندے کو کھلانا ہے۔ تو لیکن کیا ہے کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا مِّنْهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، لیکن اگر ایک انسان فدیے میں ایک انسان کے بجائے زیادہ اگر مساکین کو کھانا کھلا دیتا ہے، مسکینوں کو، تو پھر یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر روزہ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اگر جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے فرضی روزے، ان کو بعد کے دنوں کے اندر گنتی پوری کر کے اتنے ہی روزے واپس ہمیں رکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی بیماری لاحق ہے کسی انسان کو جو بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ ایک مسکین کو بلا کے وہ کھانا کھلا لے، یہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اور اگر وہ کسی مسکین کو پاس بلا کے کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، اس کا کھانا پرووائڈ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو ایک جو کلو ہے وہ اناج اس کو دے دے گا، ایک روزے کا 1 کلو اناج تقریباً وہ اگر دے دے گا فدیے میں تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو صرف اور صرف طاقت نہیں رکھتا یا بعد میں بھی روزے پورے نہیں کر سکتا، اس کی بیماری کوئی ایسی ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اگر ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو وہ پھر اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جو کوئی خوشی سے بڑھ چڑھ کے اور اپنی طرف سے خشوع و خضوع کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ اگر کوئی وہ نیکی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، روزہ جو ہے رکھنا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کی جائے کہ روزہ نہ چھوڑا جائے کسی بھی سچویشن کے اندر، لیکن بحالت مجبوری اگر چھوٹ بھی رہا ہے تو اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے کے بجائے اس ٹائم پہ روزے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد میں اس کی گنتی کے دنوں کو پورا کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ تو اسلام کبھی بھی ہمیں باؤنڈ نہیں کرتا، ہمارے اوپر کبھی بھی ریسٹرکشنز ایسی نہیں لگاتا کہ جن کو ہم کبھی بھی فلفل نہیں کر سکتے اور جو ہمارے لیے جان لیوا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل اس بات کے اوپر اڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، حالانکہ ان کی فزیکل ہیلتھ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہوتی، تو الٹیمیٹلی پھر ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے اور پھر اور زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں، ان کو ہاسپٹلس کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو جب روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہم اس کو بعد کے لیے پینڈنگ کر لیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور پتہ چل جاتا ہے مریض کو دیکھ کے کہ یہ جو مریض ہے یہ کتنے عرصے سے بیمار ہے اور اس کے آنے والی جو دن ہے، آنے والے جو حالات ہیں ان کے اندر بھی اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہے، تو وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لیے فدیہ دے دیا جائے۔ اور اگر ہم سفر میں ہیں تب روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور رکھنا چاہیے تو رکھنا بھی چاہیے آسانی کے ساتھ اگر رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم خوشی سے کوئی نیکی کریں گے، ہم زیادہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے۔ لیکن فدیہ صرف ایک مسکین کو کھانا اگر کھلا دیا جائے وہ بھی کافی ہوگا۔ اینڈ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر روزے رکھے تو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ایک روزے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، تو جب مور دین 1 روزے یا ایک پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں گے تو ان کے اوپر انسان کو کس قدر اجر سے نوازا جائے گا۔ تو روزہ کسی بھی حالت کے اندر، کسی بھی سچویشن کے اندر توڑنا نہیں چاہیے، اور نہ صرف خود رکھنا چاہیے بلکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بھی روزہ رکھیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں پریویل کر رہی ہیں کہ اسلام کے جو شعار ہیں، اور پہلے تو اس چیز کو بہت برا مانا جاتا تھا نا کہ ابھی رمضان کا مہینہ لوگ کھا پی رہے ہیں دن کے
ٹائم پہ روزے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو سر عام اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ کا نہیں بھی رکھا تب بھی سر عام لوگوں کے سامنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک احترام ہوتا ہے, روزے دار کا بھی ایک احترام ہوتا ہے, ان چیزوں کو, اس رسپیکٹ کے لیول کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. یعنی کہ اس ماہ کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا, اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتارا گیا تھا. اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں رمضان اور قرآن کے درمیان ایک خاص تعلق بھی نظر آتا ہے. تو ہمیں جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے اندر روزے تو ہمارے پر فرض کیے گئے ہیں. روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. اور جب ہم قیام کریں, چاہے وہ تراویح کی صورت میں ہو, تہجد کی صورت میں ہو, یا ویسے نفل نمازوں کی صورت میں ہو, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو اپنانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے. صحیح البخاری 6. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے کے اندر مکمل قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے. تو یہاں سے بھی ایک قرآن مجید کا اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہمیں بلڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہماری چونکہ ٹرینڈ بنا ہوتا ہے کہ رمضان میں بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے, اب صرف ہم اس چیز کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ بس رمضان کے اندر بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے. لیکن کبھی ہم نے ان آیات کے اوپر کتنی مرتبہ ہم ان آیات سے گو تھرو ہو کے جاتے ہیں نا. ہر رمضان میں اگر ہم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ آیت تو ہر مرتبہ ہمارے سامنے آتی ہے. کبھی ہم غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کا تعلق قرآن کے ساتھ خاص ہے, یا قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قیام کرنا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنے بھی دورہ قرآن ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے سے ہم دورہ قرآن کو جوائن کریں, اور اس کے بعد ہم اس قرآن کے اندر جو ہم احکامات سیکھ رہے ہیں اس وقت اس دورہ قرآن کے اندر ان کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس, اور ہمیں اس کا ثبوت ہمیں جو 30ویں سپارے کے اندر ایک صورت ہے اس کے اندر بھی ملتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہونا شروع ہوا تھا. پھر قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. قرآن مجید کی کریکٹرسٹکس کون کون سی ہے؟ ہدی للناس, یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہدایت کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا, اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. جب ہم قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں گے نہیں, قرآن مجید کے احکامات کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو ہم کیسے پھر ہدایت یافتہ ہو پائیں گے؟ یا ہم ہدایت کے جو ذریعہ ہے اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے, پھر کیسے ہم ہدایت کے راستوں کے اوپر چلیں گے؟ تو ہمیں ہدایت جو قرآن کے ذریعے ملتی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کے تو ہمیں ہدایت کو طلب کرنا چاہیے. قرآنی احکامات کے اوپر جو بندہ عمل پیرا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو ہدایت مل چکی, اس کو سیدھا راستہ مل چکا, اور اب وہ سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہے تو اس کو اپنی منزل بھی مل جائے گی. تو سیدھے راستے کے اوپر چڑھنا, اس کے اوپر عمل کرنا, یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ فیہ القرآن ہدی للناس, یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب تم سب کے پاس ہر گھر میں موجود ہے نا ہمارے پاس قرآن, اب تم سب کے پاس موجود تو ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اس کے اندر واضح دلائل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل بھی ہیں. تو اب
ہمارے پاس صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جنرلی بس بتا دیا گیا ہو کہ یہ ہدایت ہے، اس کو تم نے فالو کرنا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اس قرآن مجید کے اندر اچھا راستہ بھی ملتا ہے، ساتھ میں برا راستہ بھی دکھاتا ہے، اور برے راستے کے اوپر چلنے کا انجام بھی ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن مجید صرف جنت کی بات ہی کرتا کہ ہدایت کے راستوں کے اوپر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، نہیں، بلکہ اگر یہ جہنم والے راستے بھی دکھاتا ہے کہ اگر تم ان راستوں کے اوپر چلو گے تو تمہارا انجام وہ ہوگا، اور ان راستوں سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے، ان راستوں سے، اس ٹھکانے سے ڈراتا بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو پھر متقین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس چیز کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو دونوں راستے ہی ایٹ اے ٹائم کھول کے انسان کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا قرآن ہے جو اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ پھر فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو ہمارے اوپر رمضان کے روزے رکھنے فرض ہیں۔ ومن کان مریضا، مریض ہے یا پھر او علی سفر، یا سفر میں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، ہمیں اس ٹائم پہ روزہ رکھنے کی چھوڑنے کی رخصت ہوتی ہے۔ پھر ہم بعد میں فعدۃ من ایام اخر، بعد میں پھر اتنے ہی دنوں کی گنتی پوری کر کے ہم بعد میں اتنے ہی روزے رکھ لیں گے جتنے ہم نے چھوڑے تھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم لعلکم تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈالنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہمیشہ آسانی سے رہیں۔ اسلام کبھی بھی ہمیں برڈنائز نہیں کرتا۔ یہ جو خود ساختہ جو لوگ چیزیں اپنی طرف سے بنا کے گڑھ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایکچولی ہمیں برڈنائز کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود اپنے آپ کو سم ٹائمز کی باؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اسلام تو صرف ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے جو چیزیں ہماری لیے اچھی نہیں ہیں بس۔ تو اب جو چیزیں اچھی نہیں ہیں تو ان کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان ہونا چاہیے نا، لیکن ہم خود ساختہ چیزوں کو اتنا زیادہ، جب 50 سنتیں بتائی جائیں گی کھانے کی، 50 سنتیں واش روم جانے کی، 50 سنتیں سونے کی، 50 سنتیں جاگنے کی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بس ایسے ایکسٹرا آداب کو بتا کے لازم کرا دینا کسی کے اوپر۔ اب وہ کہے گا کہ اتنی ساری سنتیں کون پوری کر سکتا ہے، تو بندہ ایک سنت کے اوپر بھی عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اتنی کون پوری کرے گا۔ تو ہمیں خود کو برڈنائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دین جب آسان ہے تو ہمیں اس کی آسانیوں کو اپنانا بھی چاہیے اپنے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ آسانیاں چاہتے ہیں، وہ کبھی تنگی نہیں چاہتے۔ ہاں تھوڑی بہت اگر ہمیں کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے دنیا کے اندر تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچولی میں تنگی ہے، کیونکہ وہ ہمیں آخرت کی تنگیوں سے آزاد کرنے کے لیے جو دنیا کی جو تنگیاں ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں پھر ان تنگیوں کے اوپر بھی سم ٹائمز راضی رہنا چاہیے، اور اللہ سے آزمائش کے اوپر صبر بھی مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آزمائش سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبر بھی مانگنا چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک آپشن دیا ہے کہ آپ بعد میں بھی پورے کر سکتے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم گنتی کو پورا کر سکیں، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر سکیں، اللہ سے اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دی ہے تو ہدایت کو پانے کے اوپر بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کتنی بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنتوں کا فہم دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احادیث کا فہم دیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنی ساری نعمتیں کی ہیں۔ تو آیا کہ ہم شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے جج کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، اس کے بعد شکر کو اپنی زندگی کے اندر لازمی شامل کرنا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس قرآن کے ذریعے ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کی عقلوں کو، ہم سب کے سینوں کو، ہم سب کے دماغوں کو کھول دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے اور اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، روزوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی، اور اس کے بعد والی آیت کے اندر بھی روزوں کے حوالے سے ہی بات ہوگی، اور درمیان میں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا۔ یہاں سے ہمیں رمضان کی، خاص طور پر رمضان کا ریلیشن شپ دعا کے ساتھ کیسا ہے، یا رمضان کا اور دعا کا کیا تعلق ہے، یہ یہاں سے ان کا کنیکشن ایک بلڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب خصوصاً جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور
اس کی دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جو افطار کا وقت ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ 1753۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے افطار کے وقت تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی رمضان کے اندر ہی ہوتا ہے، اور رمضان میں تو ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اوورآل روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور افطار کے وقت پہ تو خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جیسے بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کے لیے کوئی خاص وقت ہو، نہیں، جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتے ہیں، اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس آیت مبارکہ کے اندر انسان کو مخاطب کیا، عبادی، میرے بندے۔ جب انسان کا کسی بندے کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو لگا کے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کسی اچھی ڈیزگنیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو ساتھ میں اس کے نام کے ساتھ اس کا ایک لقب پڑ جاتا ہے، اس کو ایک خطاب دے دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ اسی نام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو، ہر ایک انسان کو، ہر بندے کو یہ نہیں کہا مسلمان نہیں، یا عبادی، میرے بندے جو بھی ہیں، اگر وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، اگر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بارے میں، تو ان سے کہیے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، بہت بہت بہت۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں نا، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں نا، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور نہ قطع رحمی، مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی گناہ کی دعا نہیں کر رہے کہ الہی فلاں بندہ مر جائے، اس کا قتل ہو جائے، اس کی چوری ہو جائے، نہیں، کوئی دعا ایسی ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اور دوسرا کوئی ایسی دعا نہیں ہے جس کے اندر قطع رحمی ہو کہ فلاں بندہ فلاں بندے سے ناراض ہو جائے، فلاں فیملی کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے۔ قطع رحمی والی اگر آپ دعا نہیں کرتے اور کوئی گناہ کی دعا نہیں کرتے، اللہ اکبر، اس بندے کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ ہاں، 3 سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، دعا ڈائریکٹلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہی دعا مانگی بھی نہیں، بلکہ آپ نے دل میں صرف سوچا اور وہ دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، آخرت میں اس کی دعا سیو کر دی جاتی ہے، آخرت کے بدلے میں اس کی دعا کے بدلے میں اس کو کوئی چیز عطا کر دی جائے گی، یا وہی چیز اس سے بہتر کر کے عطا کر دی جائے گی۔ تیسری سچویشن کون سی ہے؟ یا اس سے اتنی ہی برائی ٹال دیتا ہے۔ ہوتا ایسا ہے، انسان کے اوپر کوئی مصیبت آنے لگی ہوتی ہے کہ اب انسان دعائیں کرتا رہتا ہے، تو جتنی وہ دعائیں کرتا ہے اتنی زیادہ اس کے اوپر سے مصیبتیں ٹلتی رہتی ہیں، آزمائشیں اس کے اوپر سے دور ہوتی رہتی ہیں، یا پھر اس کی دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہوتی ہے، یا پھر اس کی دعا دنیا میں ہی قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، 3 سچویشن بیوٹیفل ہے، جو مانگا وہ مل جائے، یا آخرت میں اس سے بہتر مل جائے، یا کوئی مصیبت پریشانی آنے والی تھی وہ ہمارے سے دور ہو جائے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر تو ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ جتنی تم زیادہ دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم جتنا مانگو گے اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کتنے قریب ہے نا، کبھی ہم نے محسوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس۔ کبھی ہم نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ کوئی سوال کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے، یہ بچے سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کدھر ہے، کبھی ہم نے ان کو اس آیت کی صورت میں جواب دیا ہے؟ اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب یوں ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گے، سنو اللہ تعالیٰ تمہارے نا بہت قریب ہے، بہت قریب۔ ہم کہتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں آپ کے بابا کدھر ہے، ماما کدھر ہے، گھر میں ہے، میرے پاس ہے، ایسے وہ جواب دیتے رہتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی پاس ہے، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے بہت قریب ہے۔ جس امیجن یو آر سٹنگ، جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر آپ کو دیکھ رہے ابھی، آس پاس کے آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے
اور ریلیٹیوز آپ کی دوستیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سیکرٹس یاد کیجیے آپ نے کس کس کو بتا کے رکھے، یا کوئی سیکرٹس ایسے ہیں جو ہم نے صرف اپنے دلوں میں دبا رکھے، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سیکرٹس کو ہم سے بھی بہتر جانتے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں نا کہ کوئی بات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اچانک سے، اور ہم کہتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ جسٹ امیجن کی ایک ذات ہے جس کو آلریڈی پتہ ہے اس چیز کے بارے میں، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے، ایک جو ریموٹ کنٹرول گاڑی ہوتی ہے نا، گاڑی، اس کو ہم ریموٹ لگا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کھلونا کوئی ٹوائے ہے اس کو ہم ذرا پلے کرتے ہیں کہ یہ چلنے والا ہو، بھاگنے والا ہو۔ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ریموٹ ایسے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے۔ اب ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ گاڑی گمان کرنے لگ جائے کہ میں اپنی وجہ سے چل رہی ہوں، اور پیچھے جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے وہ بتاتا ہے ٹھہرو ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں، ابھی میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں، ابھی اس کو میں الٹاتا ہوں، گراتا ہوں، ابھی میں دیکھتا ہوں تم کتنے پانی میں ہو خود۔ انسان بھی اپنی اگزامپل، ہم لوگ بھی اپنی اگزامپل اس گاڑی کی طرح لینا کہ ہم بھی ایک گاڑی کی طرح ہے، اور ایک کنٹرول ہمارا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان چلنا شروع ہو جائے، انسان صبح اٹھتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بجائے موبائل فون دیکھتا ہے، جی الارم بند کروں، موبائل دیکھوں، میسیجز دیکھوں، کس کس نے مجھے میسج کیا ہے، باقی سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں ان کو وزٹ کروں، ذرا مجھے کس نے لائک کیا ہے، کس نے کمنٹ کیا ہے، ایسے، یا آج کون سی بریکنگ نیوز ہے ذرا ہم وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری روح کو ہماری جب ہم سوئے ہوئے جاتے ہیں تو وہ ہمیں واپس لوٹاتے ہیں۔ کیونکہ سونے سے پہلے یہ خوف محسوس کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ میری آخری نیند ہو۔ آخری نیند مینس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتے ہیں نیند کے اندر ہی، یعنی کہ سوئے ہوئے ہی جب آنکھ کھولے تو دیکھیں کہ ہم قبر میں ہیں، ہم سے تو حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ہمارے اعمال کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب جب ہماری آنکھ کھلتی ہے ہم سب سے پہلے یہ یاد کیوں نہیں کرتے، الہی تیرا شکر کہ تو نے مجھے ایک اور موقع دے دیا، پتہ نہیں یہ دن آخری دن ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دے دیا، مجھے سانسیں واپس آ گئی، آنکھ میری کھل گئی، دنیا کو میں دیکھ پا رہا ہوں، ابھی میرے پاس عمل کا ایک وہ دن ہے، کچھ لمحات میرے پاس ہے، اس کے اوپر شکر کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تبھی ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب کوئی بہت خوشی کا مومنٹ ہوتا ہے، جب ہم ہر چیز زندگی کے اندر اچیو کر لیتے ہیں، جب ہمارے ٹیچرز ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویل ڈن بیٹا آپ نے یہ چیز اچیو کی ہے، اور جب ہمارے ٹیلنٹ کو سراہا جا رہا ہوتا ہے، ہماری آوازوں کو خوبصورت کہا جا رہا ہوتا ہے، ہماری شکل و صورت ہماری بیوٹی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے کارساز کون ہے؟ کسی کامیابی کے پیچھے جو اتنا آپ رات گئے پڑھتے تھے، اس کے بعد صبح اٹھ کے پیپر دیا، پیپر دینے کی توفیق کس نے دی، آنکھیں کس نے دی، ہاتھ کس نے دیے تھے، دماغ کس نے دیا تھا جس نے اسٹور کیا؟ کبھی سوچا ہے حقیقی کاریگری کس کی ہے؟ کس کا کریڈٹ تھا، ہم کس کو دے دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا ہم اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کتنا ایک انسان ہمیں تھوڑے سے لمحات کے لیے اگنور کر دے، ہماری جان پہ آ جاتی ہے کہ فلاں بندے نے ہمیں اگنور کیا۔ ہم کبھی بھولتے بھی تو نہیں نا کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پہ ہمیں اگنور کیا تھا۔ اپنے والدین اگر کسی موقع کے اوپر ہم سے زیادہ کسی اور کو پرائرٹی دے دے، ہم سے وہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ سے مطلب بھی ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے مطلب کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے کیا ہے وہ میری بدولت ہی تو ہے، میں نے تو اس کو سانسیں دی تھی تبھی تو یہ سانس لے پایا، میں نے اس کی بینائی نہیں چھینی تھی تبھی تو یہ دیکھ پایا، اس کا دماغ کام کرتا ہے میرا دیا ہوا ہے دماغ، اس کا جسم ہے میرا دیا ہوا ہے، دیکھو کیسے استعمال کر رہے، کیسے کسی اور کی تعریف میں اتنا مست ہے کہ مجھے بھول گیا۔ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اپنے پیرنٹس کے لیے ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں، کس نے دیے وہ پیرنٹس؟ کس نے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت رکھی ہے؟ آپ کے دل میں ان کے لیے کس نے وہ مقام رکھا ہے؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل فون اٹھاتے ہیں تو ہم کلاس لیتے ہیں اور ہم پڑھا پاتے ہیں اور پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لمحے اگر ہم
دیکھیں تو اللہ سبحانہ ہمیں توفیق دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں چلے افشا اٹھیں، آپ نے ابھی وضو کرنا ہے، ابھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، افشا ابھی آپ کی کلاس کا ٹائم ہے، آپ نے کلاس لینی ہے، سستی ہے دل نہیں کر رہا لیکن لینی تو ہے. یہ اللہ سبحانہ ہم سے ڈائریکٹلی ہمیں سلائی نہیں دے رہی ہوتی یہ آواز، لیکن توفیق تو ساری اللہ سبحانہ کی ہوتی ہے نا. اگر کوئی ہمارے پاس ہمیں کہتا ہے کہ چلو اٹھو کھانا بناتے ہیں، اچھا جی کھانا بنا لیا اب چلے کھاتے ہیں بیٹھ کے، تو ہم کہتے ہیں اچھا یار تمہاری وجہ سے نا میں نے کھانا کھا لیا ادروائز میں نے کھانے کی بھوک نہیں تھی. اللہ اکبر. پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دیتے ہیں الہی آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں، آپ کی وجہ سے میں ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے اتنی ساری کامیابیاں پائی ہیں، آپ کی وجہ سے سارا کچھ میں اچیو کر پائی ہوں، آپ کی وجہ سے ہی تو میں سب کر پاتی ہوں، آپ کی جب میرا وجود آپ کی وجہ سے ہے تو میرے وجود سے جو بھی خیر ہے جو بھی بھلائی ہے وہ ساری آپ کی وجہ سے ہے. جو میرے لوگ تعریف کر رہے ہیں حقیقت میں یہ آپ کی تعریف ہے. آل کریڈٹ گوز ٹو یو. اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتی، پھر کچھ بھی نہ ہوتا، پھر یہ نہ میری کامیابیاں ہوتی، نہ یہ جو میری چہل پہل رونق ہے اور یہ ساری جو میری وجہ سے ہی ایک انسان ہے، ہر ایک انسان امپورٹنٹ ہے نا، ہر ایک انسان اپنے اپنے رنگ بکھیر رہا ہوتا ہے، یہ سارے رنگ نہ بکھرتے، پھر ہوتی نہ تو یہ کہاں سے بکھرتے. اللہ اکبر. خوشی کے موقعوں پہ اللہ کو بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. اللہ فرما رہے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں تمہارے. تو خوشیوں میں مجھے بھول نہ جایا کرو، ایسے ایونٹس کے اوپر مجھے بھول نہ جایا کرو. اور ہاں کبھی دیکھا ہے کسی انسان کو اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ڈپریشن کے پیشنٹس بن جاتے ہیں اوور تھنکنگ کر کر کے، حالات ایسے اس حالت میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ انسان کے اندر بالکل اس کے وجود کے اندر کوئی ہمت باقی نہیں رہتی، کوئی طاقت باقی نہیں رہتی. ہر طرح جب ایسے انسان ہم خود بھی کبھی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے آزمائشوں میں گھرے انسان کو دیکھ کے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی یہ زندگی ہے، کتنا پریشان ہے انسان، کتنا الجھا ہوا ہے، کتنی اس کی زندگی کے اندر پرابلمس، کس قدر پرابلمس آ رہی ہیں. لگتا ہے کہ اس نے کبھی خوشی دیکھی نہیں ہوگی، اس قدر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. یہ کیسے سوتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے، کیسے پیتے ہوں گے، کیسے اپنی زندگی کے اندر جیتے ہوں گے. ایسی پرابلمس ہیں ان کی زندگی کے اندر. دیکھتے ہیں کہ اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، کوئی اپنا ساتھ نہیں دے رہا، اپنے جو خونی رشتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے. جب جدھر دیکھتے ہیں ہر طرف دشمن ہے، ہر طرف سے تانے آ رہے، ہر طرف سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہر بندے کی یہ کوشش ہے آس پاس کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے پاس جو کامیابی آئی ہے نا اس کو حسد کی نظر کر دے. کون ہے جو حاسدوں سے بچاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب ایسا ہوتا ہے نا بالکل پریشان ہو کے آخری ڈپریشن کو لوگوں شوق خودکشی کی طرف بھی جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ان سے بھی کہا ہے نا دیکھو میں تمہارے قریب ہوں، جب میں قریب ہوں تو تمہیں اتنے زیادہ لوگوں کو قریب رکھنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میرا ہونا تمہارے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں، تمہارے قریب ہوں، لیکن میری آواز تم تک پہنچ ہی نہیں رہی. تم کہتے ہو کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے. میں تو ہوں، پہلے مجھے تو ویلیو دو. مجھے وہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اس کا حق ادا کرنا ہے، جیسے اس کی قدر کرنی ہے وہ حق انسان ادا نہیں کرتا. واقعی ہم وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے. کبھی اب جب لگے نا کہ کوئی بھی سمجھ نہیں رہا، خود کو یاد کروائیں یہ شیطان کی آواز سے کوئی بھی سمجھ نہیں رہا، ایک ہے جو سمجھ رہا ہے، ایک ہستی ہے. وہ کون ہے؟ وہ بار بار مجھے بتاتی ہے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں. ہم کہتے ہیں سارے دور ہو گئے، اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں. جب اللہ قریب ہے تو سمجھے سب قریب ہے، وہ ساری کی ساری تو اسی کی مخلوق ہے. اللہ سے ڈسٹینس ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہمیں ہمیشہ قریب رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو پھر یاد آئے گا کہ ہاں وہ قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی چھوٹی چھوٹی وشز ہم مانگ کے تو دیکھیں، کسی کامیابی کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. غم اتنا ہو کہ لگے کمر ٹوٹ گئی ہے، لگے کہ ساری دنیا ویران ہو گئی ہے، لگے کہ آگے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے. دروازہ تو کیا کوئی کھڑکی بھی کھلی نہیں ہے جہاں سے تازہ ہوا اندر آئے گی، روشنی آئے گی، جہاں سے امید کی کرن جاگے گی. اس جو ایک تاریکی آپ کے اوپر چھائی ہو، ویرانی چھائی ہو، ہر طرف سے
नाउमीदी ने आपको घेरा हो, एक आवाज़ लगाइए, और वो आवाज़ कौन सी है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, क्या? फ़इन्नी क़रीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो ना परेशानियों में अल्लाह ताला को भूले, याद रखिए कि अल्लाह ताला आपके साथ है। आप अगर अच्छा अर्न कर रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा है तो इज़्ज़त है। पैसा किस कमाने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ताला ने ना। लोगों के दिल में आपका मकाम किसने बनाया है? अल्लाह ने। अल्लाह को भूल जाते हो, अल्लाह को साइड पे कर देते हो। बड़ा जुल्म है ये ना। उसका मुकाम उसको देने के बजाय लोगों को उठा के आराम से दे देते हो। कैसे? गफलत के अंदर इतना भी इंसान को तो गाफिल नहीं होना चाहिए ना। अल्लाह ताला हमें दरगुजर फरमाए, कितने कितने गाफिल हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू तआला को कभी नहीं भूलना, और इस बात को कभी नहीं भूले, खुशी हो अल्लाह ताला करीब है, परेशानी हो अल्लाह करीब है, मोहब्बतें मिल रही है, याद रखिए अल्लाह करीब है। नफरतों की दीवारें की दीवारें, ईंटें की ईंटें हमारे पर गिराई जा रही है, याद रखिए अल्लाह फिर भी मेरे करीब है। अल्लाह कभी बंदे से दूर नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के करीब हूँ, कुफार से दूर हूँ, नहीं। कुफार ने खुद डिस्टेंस बना रखा है, अल्लाह ताला तो उनके भी करीब है, उनके दिलों के बिराज जानते हैं। अल्लाह अल्लाह करीब है, इस कुर्बत को कभी भूलना नहीं है। कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसा मोड़ आ जाए कि चीज़ें, हर तरफ की चीज़ें उलझाने लगें आपको, आप उनको सुलझाने की कोशिश करें, वो मज़ीद उलझने लगे, तो याद रखें कि एक ज़ात है जो मेरे साथ है, और वो मेरी मदद करेगी इन चीज़ों को सुलझाने में, और वो जानती है कि कैसे इन चीज़ों को सुलझाना है। वो उलझनों से निकालने के लिए तो मेरे साथ है। जहाँ-जहाँ पे मैं खाइयों में गिरने लगती हूँ, वो मुझे रोकने के लिए तो मेरे साथ है। उसके साथ को अपने साथ हमेशा महसूस करना है। कभी ऐसा महसूस हो कि बहुत उदासियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, किसी को कोई बात समझाती हूँ, कोई मेरी बात को समझता ही नहीं है। मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, अगला उससे उल्टा मतलब निकाल के मेरे सामने रख देते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है, तुम ऐसे सोच रही हो, तुम ऐसे बात करती हो। आप हज़ार उनको दलाइल देते रहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसे बात कर रही थी, लेकिन आपको कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता। और आपको ऐसा लगता है कि ऐसी तारीकियाँ हैं कि जो कभी छिटेंगी नहीं, कभी दूर-दूर तक आपको नज़र आ रहा होता है कि ये तारीक सा जंगल है, और इस जंगल में एक मरतबा मैं आ चुकी हूँ, अब मैं रास्ते खो चुकी हूँ, अब मेरा वहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं है, मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? जब मुझे रास्तों का ही पता नहीं। और फिर बिल्कुल आप वहाँ पे तन्हा रह जाएँ। आपको लगे कि दिल की बात मैं किससे करूँ? मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि इंसान को तो दिल की बात किसी के साथ शेयर करनी होती है, वो अपने पास नहीं रख सकता। इंसान की नेचर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि वो चीज़ों को शेयर करना चाहता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? उदास होके बैठ जाते हैं। उदासी का मौका नहीं होता, मुस्कुराने का मौका होता है एक्चुअल में। क्योंकि उस वक़्त पे हमारे दिल में एक आवाज़ आ रही होती है, और वो आवाज़ होती है, अभी कान लगा के गौर से सुने इंसान। कोई कह रहा होता है, फ़इन्नी क़रीब, देखो सब छोड़ के देखो, एक एक कोई तो है तुम्हारे पास। नज़र दौड़ाओ, ये एक कोई है जो तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद, तुम्हारी सरकशियों के बावजूद, तुम्हारी हर एक जो उसकी सेट करदा लिमिट्स हैं, उन सबको भूलने के बावजूद, उन सबको पामाल करने के बावजूद तुम्हारे साथ है। और तुम उसकी तरफ अगर एक कदम चल के आओगी तो वो तुम्हारी तरफ भाग के आएगा। देख लो, पास ही है तुम्हारे। और सुनो, जब भी तुम उससे कोई चीज़ माँगोगे, वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। तुम किससे माँगती हो? कभी इधर, कभी उधर। उससे माँगोगे तो सही। तुम लोगों से इज़्ज़तें माँगती हो, तुम लोगों से शोहरतें माँगती हो, तुम लोगों से मुकाम माँगती हो, तुम लोगों से जो ज़रूरियात हैं, उन चीज़ों को कहती हो कि वो फुलफ़िल करें। तुम लोगों से उम्मीदें बाँध के बैठ जाती हो। देखो, कोई है ज़ात जो जब तुम माँगोगे उसी टाइम पे देने के लिए रेडी, सुनने के लिए तैयार। इस आवाज़ को सुनो, फ़इन्नी क़रीब, मैं तो बहुत करीब हूँ। उसके करीब, उसकी कुर्बतों को महसूस करके तो देखो, फिर तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। फिर तुम्हें पंखे के ऊपर लटकने की ख्वाहिशात नहीं आएँगी। फिर तुम्हारे चेहरे के ऊपर उदासी इसलिए नहीं आएगी कि मेरे पास कोई नहीं है। हाँ, उदासियाँ आ जाती हैं, नेचर है। लेकिन इसलिए कभी नहीं आएगी कि तुम अकेली हो। तुम कभी अकेली होती नहीं हो।
ہمیشہ تم بے شک اپنے روم کو لاک لگا لو، اس کے بعد لائٹس آف کر دو، بالکل تنہائی میں بیٹھ کے رونا شروع کر دو کہ اب کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا، میں چیخنا چاہتی ہوں، میں چلانا چاہتی ہوں. نو 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 نو، ہے ایک ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے، اس سے تسلی لیا کرو نا، اس کے ساتھ کو محسوس تو کیا کرو. ہم نے ایکچوئل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی وہ مجھے کوئی پکارتا ہے نا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول بھی کر رہا ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. ہم نے اپنے رب کو پکارنا چھوڑ دیا. کوئی مصیبت آئی، جی میں موبائل کی طرف میں فلاں بندے کو کال کرتی ہوں، جی میرے پر یہ مصیبت آ گئی، مجھے آ کے بچا لے. کوئی میرے سے پرابلم ہو گئی، جی مما کو کال لگائی، بابا کو کال لگائی، جو کام وہ نکلوا سکتے ہیں، جی میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. میٹیریلسٹک تھنگس کے اوپر ہمارا بھروسہ زیادہ ہو گیا، موبائلس کے اوپر بھروسہ زیادہ ہو گیا. کسی پریشانی میں جناب یہ لو انٹرنیٹ سے سرچ کرو کہ اس پرابلم کا سولوشن کیسے نکالنا ہے. بٹ اباؤٹ اللہ تعالیٰ کو کب پکارو گے پھر؟ ٹیکنالوجی نے تمہاری زندگی اتنی آسان کر دی ہے. ٹیکنالوجی بھی بیسیکلی تب تک ہے جب تک اللہ چاہتے ہیں، جب اس کو ڈسٹرائے ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے کون فیکون، بس ڈسٹرائے ہو جائے گی. اس کے بعد کس کو پکارو گے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے تمہاری زندگی کے اندر حالات لے آئے کہ جس ٹیکنالوجی سے تم ہیلپ لے کے اپنے آپ کے اوپر اتنا گھمنڈ کری ہو، اتنا غرور کری ہو، اتنا خود کو سمجھ رہی ہو کہ ہر چیز کے اندر میں ایکسپرٹ ہوں، آئی ایم دا اونلی ون، کہ جس کو ہر پرابلم کا سولوشن پتا ہے، جی میرے پاس پرابلم لائی جائے میں اس کو سارٹ آؤٹ کرتی ہوں. ابھی ہم انٹرنیٹ سے چیک کر لیتے ہیں، ہم ہر چیز کا سولوشن انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. جناب آپ بتاؤ تو اسی، اگر اللہ تعالیٰ اسی انٹرنیٹ کو آپ کے لیے بوریت کا ذریعہ بنا دے، آپ اس کو دیکھتے کہ وہ پا جاتے نا کبھی کسی جو اپنی فیوریٹ چیز ہے اس کو بھی دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، یار میرا دل نہیں کر رہا ہے اس کو دیکھنے کا، وہ الجھا دیتے. اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارا دل وہاں سے اچاٹ کر دے، کدھر جاؤ گے تم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی بڑھتی ہے، اور وہ محبت ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کبھی انسان سے ناراض نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کہتے کہ تم نے میرے ساتھ فلاں موقع پہ ایسے کہتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے تمہاری توبہ قبول کروں گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو گناہ سے توبہ کرنے والا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ جو تمہارے داغ ہیں تمہارے دامن کے اوپر میں تمہیں ایسے صاف کر کے دوں گا نا، کبھی لگے گا ہی نہیں کہ اس کے اوپر کوئی داغ لگا تھا. میں تو تمہارے ساتھ اس قدر کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور تمہارا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کروں، میں آس پاس کے رشتوں کے اوپر بھروسہ کروں. نہیں، ہماری صدا یہ ہونی چاہیے انی توکلت علی اللہ، میں تو اللہ کے اوپر توکل کرتی ہوں. دیٹس اٹ. ہاں رشتے امپورٹنٹ ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی امپورٹنس دی ہے. آس پاس کی چیزیں امپورٹنٹ ہیں الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو جن کے اوپر ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں، جن کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، اور ہم انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس کو کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں، اگر اس قدر یہ بڑھ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اگر تمہیں توڑ دے پھر تمہارے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ پھر تم کس چیز کی تلاش میں نکلو گی؟ پھر تو تم نے اداس ہونا ہی ہے نا. یہ اداسی رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ تم نے اپنے دل کے اندر اپنے رب کی آواز کو پہچانا نہیں، سنا نہیں. عقل تمہیں بار بار کہی تھی، تمہارا نفس بھی بار بار تمہیں یاد دلا رہا تھا دیکھو کہ تمہیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، انسانوں کے اوپر نہیں. آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے دس از بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کے اندر کوئی خوبی ہے دس از بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اگر دو کھانے بناتے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم سیم مٹیریل ڈالتے ہیں سیم، وہ ایک بندے کو ایٹ اے ٹائم بہت اچھا لگ رہا ہوگا ٹیسٹ کر کے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا بنایا، اور دوسرے بندے کو وہی چیز اس کا ٹیسٹ اتنا خراب لگ رہا ہوگا کہ مجھے نہیں اچھا لگا. یا آپ ساتھ کہیں پہ کچھ کھانے کے لیے جائیں گے، ایک کہے گی میں نے بہت اچھا لگا، دوسری کہے گی مجھے بہت اچھا نہیں لگا، بالکل ذرا بھی اچھا نہیں لگا. کوئی کہے گا یہ ذائقے کون دیتا ہے؟ ہم کہتے فلاں کے ہاتھ میں کیسے ذائقہ ہو سکتا؟ یہ اللہ سبحانہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کو اتنا اچھا ٹیسٹ میں نے محسوس کروانا ہے. یہ محبتیں جو ملتی ہیں کبھی والدین سے، کبھی پیرنٹس سے، کبھی شوہر سے، کبھی بھائی سے، کبھی بہنوں سے، کبھی دوستوں سے، کبھی اپنے ٹیچر سے، کبھی اپنے ریلیٹیو سے، یہ کون دے رہا ہوتا ہے ایکچوئل میں؟ یہ اللہ سبحانہ کی بلیسنگ ہوتی ہے. ورنہ ہم انسان اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے محبت کی جائے، بڑے گنہگار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جب ہماری پردہ پوشی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم اس اسٹیج کے اوپر جا کے پہنچتے ہیں، اور اسٹیج کے اوپر پہنچ کے ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. مطلب کی چیز
2 दिन 3 दिन پریشانی تھی، فل تہجد پڑھے، اس کے بعد اشراق پڑھی، پھر اس کے بعد نوافل ایسے ادا کیے، روزے رکھے، دعائیں مانگی بہت ساری، اور جو مطلب نکل گیا، خواہش پوری ہو گئی، پریشانی ہٹ گئی، ڈپریشن ہٹ گیا، اداسی چلی گئی، پھر دنیا میں مگن ہو گئے، اللہ کو بھول ہی گئے، اللہ سے دعا مانگنا بھول ہی گئے، چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کو، یاد ہی نہیں ہے کہ طرح سے کوئی دعا بھی کرنی ہے، یہ جانماز کو فولڈ کیا، نماز پڑھنے کے بعد اٹھا کے اور دوسری طرف چلے گئے، اپنے کاموں میں دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے کہ دعا نہیں مانگنی، کیونکہ مطلب تو حل ہو چکا، مطلب کے ٹائم پہ دعائیں نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس وقت بھی دعائیں کریں گے خوشحالی میں، تو تبھی ہمارے جب غم آئیں گے تو اس ٹائم پہ بھی دعا قبول ہوگی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے اندر یہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، خوشی میں بھول جائے، خوشی سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہ کرے خوشی کے موقع پہ، اور اسی طرح سے اور اگر جو چیزیں ہماری دعا کی قبولیت کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو کہ طویل سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں والا ہے، غبار سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور وہ حرام غذا کے ساتھ پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم 1015۔ ہم اس چیز کو کمپلیٹلی بھول چکے ہیں کہ ہم نے کھانے کے اندر حرام کو شامل نہیں کرنا، کسی کو جھوٹ بول کے کچھ چیز لے کے کھا لی وہ حرام ہے، کسی کی چیز چوری کر کے کھا لی حرام ہے، چوری کر کے پہن لی حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بس کھائیں گے نہیں تو یہ چیز بس ہم حرام سے بچ گئے، نہیں، جو پہن رہے ہیں اگر وہ حرام ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی پھر عبادات کی قبولیت کے اندر، دعا کی قبولیت کے اندر وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ آج کل اسپیشلی ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایسی جابز آفر ہو رہی ہوتی ہیں جن کے اندر حرام واضح ہوتا ہے، خدا را ان چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کے پیچھے پڑ کے، کیونکہ ہماری اساتذہ کہتی تھیں کہ دنیا جتنی بھی مل جائے یاد رکھو تھوڑی ہے، دنیا ساری کی ساری آپ کی ہو جائے پھر بھی یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان جتنا آپ اکٹھا کر لو ہے تھوڑا ہی، آپ نے میکسیمم 80 سال 60 سال 70 سال زندگی جینی ہے نا، اس کے اندر ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے، جو آپ وش کرو آپ کے سامنے حاضر ہو جائے، جو آپ کہو الفاظ سوچو، جو چیز سوچو وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، یاد رکھو یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، بہت تھوڑا، کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کہ ہاں مچھر کے پر کی جتنی پہ نہیں ہے تو اس کا فائدہ پھر کتنا ہی انسان حاصل کر سکتا ہے، تھوڑا ہی ہوگا نا، جتنی مل جائے دنیا تھوڑی ہے، اس تھوڑے سے فائدے کے اندر سے بھی تھوڑا سا جو آپ کو ملتا ہے پلیز اس کو حلال کے اوپر فوکس کریں، محنت کے اوپر فوکس کریں، حرام سے بچیں، حرام نہیں کھانا نہ حرام پہننا ہے، جو پراپر جب جابس کرتے ہیں علماء کرام سے تحقیق کی جائے آیا کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں، بہت سارے ایسے ٹریپس ہیں جن کے اندر پھنسایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر حرام اپنی زندگی کے اندر آپ ایڈ کر لیتے ہیں، اور حرام کا ایک مرتبہ انسان ٹیسٹ کر لے اس کے بعد پھر اس کو وہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے لیے خود مشکلات ہم نے کریٹ نہیں کرنی۔ اور دوسرا کہ جب انسان جلد بازی کبھی بھی نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرط یہ کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جلدی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ کوئی کہے میں نے دعا کی اور میں نے دوبارہ دعا کی تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میری دعا قبول کرتا ہو، سو اس وقت وہ تھک ہار کے رہ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ صحیح مسلم 2735۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ میں نے بہت دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، میں دعائیں سنتے نہیں، لہٰذا میں دعا کرتا ہی نہیں، چھوڑ دیتا ہوں، پھر انسان جلد بازی کرتا ہے، دعا کو مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دعا کو قبول کرنے کے لیے مستقل مزاج ہمیشہ انسان مانگتا رہے۔ آپ اگر 20 سال ہو گئے دعا مانگتے ہو، آپ 30 سال مانگے کیا جاتا ہے آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، اس کے بدلے میں آپ کے اوپر سے مصیبتیں تو ٹل رہی ہیں، مسٹ اگر وہ چیز مل نہیں رہی، آخرت کے اندر تو ذخیرہ ہو رہی ہے نا، کیوں نہ دعائیں مانگیں؟ اور یاد رکھیں دعا عبادت ہے، اس کے اوپر اجر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روح گردانی کرنا، یعنی کہ ہم اگر دعا کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب ہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر گناہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے۔
تو چاہیے کہ وہ میرا حکم قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّکُمْ یرشدون، ہدایت تبھی پاؤ گے جب اللہ کو اپنے قریب محسوس کرو گے، تمہارے لیے راستے تبھی آسان ہوں گے جب اللہ کو قریب محسوس کرو گے، جب اللہ سے مانگو گے تو تمہارے راستے آسان ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا، تو تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے گا، جب تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کا حکم مانو گے، تو تمہارے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو جائیں گے، ان کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ دعائیں تو کرتے ہو، سوچتے تو ہو، پلانس بڑے بڑے کرتے ہو، اللہ کے اوپر توکل بھی ویسے ہی رکھو، اس کو اپنے قریب ویسے ہی محسوس کرو جیسے وہ قریب تمہارے ہے، ہر ایک مومنٹ کے اوپر وہ تمہارے ساتھ ہے، تم سوئی بھی ہوتی ہو، تمہارے دل کو دھڑکا رہا ہوتا ہے، بلڈ تمہارے پورے جسم میں جا رہا ہوتا ہے، سانسیں تمہاری چلا رہا ہوتا ہے، دماغ تمہارا کام کرنا اس ٹائم پہ بند نہیں کرتا، کتنے سیلز ہیں جو تمہاری باڈی کے اندر ریپیئر ہو رہے ہوتے، تم اس کو اٹھ کے بھول جاتی ہو۔ ہمیں اللہ کو اپنے قریب ہمیشہ محسوس کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ایک ایک حرف جو ہم نے سیکھا ہے اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اور اس کا قرب ہمیں محسوس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امید ہے کہ انشاءاللہ تمام اسٹوڈنٹس بخیر و عافیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی ہم نے ڈسکرپشن دیکھی تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی پکارنے والا پکار کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی پکار کو رکھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے دعا کو رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اور ضرور اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اب ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیں سن رہی ہے، جو ہمیشہ ہمارے بہت قریب ہے، جس سے ہم جو بھی بات کریں وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنتی ہے۔ ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جب ہمیں پتہ ہو کہ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنی جائے گی پھر اس کو مانا بھی جائے گا، ہم پراپر تیاری کے ساتھ جائیں گے نا کہ ہم نے کیا مانگنا ہے ان سے، کس طرح سے مانگنا ہے، کون کون سے آداب ایسے ہیں جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے تاکہ میری دعا رد نہ ہو جائے یا میری بات رد نہ ہو جائے۔ تو جب ہم کسی پرائم منسٹر کے سامنے یا کسی بڑا جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس ہمیں کام ہوتا ہے، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ہم بڑے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کا کمپیریزن اس دنیا میں کسی شخصیت کے ساتھ تو ہے نہیں۔ جب اس کے سامنے جب ہم دعا مانگنے جاتے ہیں تو ہمیں دعا کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں دعا کا معنی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم رینڈملی مانگ کیا رہے ہیں، دعا کے آداب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پراپرلی ہمیں گائیڈ کیا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھ نہیں پاتے۔ دعا کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو قبول ہی نہیں کرتی۔ تو دعا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں یا قبول کرتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ میں نے دعا کی ہے، بیسیکلی دعا ایک تو نمبر 1 ہم نے عبادت کی ہے، اور نمبر 2 ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگی ہے۔ تیسرا، دعا جو ہے نا سوال کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کہ ہم
اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، کسی چیز کا سوال کریں، مانگیں، وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا بادشاہ ہے، کوئی ایسا ہمارے گھر کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں، آپ کے والدین ایک مرتبہ کہیں گے اچھا جو چیز مانگنی ہے مانگو، ہم مانگے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایک انسان ڈیلی مانگنا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ ہر وقت مانگتا رہتے، اس کو چھوڑو، اس کی وشز کبھی نہیں پوری ہوتی، ایسے کہہ کے ہمیں اسٹارٹ کر دیتے نا، یا اپنے آس پاس ہم اگر سوسائٹی کے اندر دیکھیں، لیکن وہ ایک واحد ذات ہے جو کہتی ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہو اس ٹائم پہ انسان دعا کا سہارا لے۔ تو دعا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے سینس میں بھی آتی ہے کہ کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ آج اگر ہمیں جوتے کی ضرورت بھی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے، ہم پیسے والدین سے مانگیں گے، کس سے مانگیں گے، اس کے بعد ہم ان کو پرچیز کریں گے۔ یعنی کہ اللہ میٹیریلسٹک تھنگس کے اندر ہم اس قدر انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہیلپ ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پہلا ذہن میں خیال تو یہ نہ چاہیے نا کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے پرووائڈ کریں گے جوتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وسیلہ کس کو بناتے ہیں؟ ہمارے پیرنٹس کو بناتے ہیں، بہن بھائیوں کو بناتے ہیں، ہم خود وسیلہ بن جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہم نے میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے پڑ کے ہمیں اس چیز کو بھول نہیں جانا۔ اس طرح سے کھانے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ ہر کام کے اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سپورٹ لیں تو دعا ایک مانگنے کے سینس میں بھی آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ضرورت کی چیز ہو وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر دعا کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بلانا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر کہ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا۔ پھر سے دعا تعریف و ثنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجیے کہ اللہ کی تعریف کرو یا رحمان کی، تو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیجیے کہ اللہ کی تعریف کرو یا رحمان کی۔ اور اسی طرح سے دعا جو ہے وہ قول کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ سورہ یونس میں کے اندر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ فرماتے مطلب دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یعنی کہ جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنتی کیسے پکاریں گے، کہیں گے سبحانک اللہم، یعنی کہ جس ان کی آپس میں بات چیت جو ہوگی وہ ان کی جنت کے اندر کنورسیشن جو ہوگی وہ اللہ سے یہی کہیں گے کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاکیزہ ہے۔ تو اگر دعا کا شرعی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سوال، اپنی ضرورتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اور اس کے ہاں بندوں کے لیے جو نیکیاں اور جو بہلائیاں ہیں ان کا شوق رکھنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو بہلائیاں دے دی آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی حاجات، ضروریات، ان کے وصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، کوئی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے سامنے، انسانوں کے سامنے ہم رو پیٹ رہے ہوں۔ تو دعا کا شرعی مفہوم یہی ہے کہ ہم اپنے سوالات، جو جتنی بھی نیکیاں، بہلائیاں، خیریں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے، اور اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو ہم نے دعا کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ دعا بیسیکلی ہے کیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے دعا کے ذریعے، ہم ضروری نہیں ہے کہ ہاں آپ کہیں پہ بیٹھ کے پراپر باوضو ہو کے دعا مانگے، نہیں، یا آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے بعد بیٹھ کے روزہ رکھیں اس کے بعد جا کے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، نہیں، جب بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ہم نے دعا کے معنی کو سمجھ لیا کہ دعا عبادت کے سینس میں بھی ہے، اس کے بعد دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ضروریات ہیں ان کے معاملات کے اندر مدد طلب کرنے کے سینس میں بھی ہے، پھر کوئی چیز ہمیں ضرورت ہے اس کا سوال کرنے کی معنی کے اندر بھی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل اس طرح سے اپنا ریلیشن شپ بلڈ کریں دعا کے ذریعے، جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جس کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہر پرابلم، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میری اسکل کی وجہ سے یہ چیز میں نے اچیو کی ہے، یا جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ریزن تھی اس وجہ سے ہمیں پرابلم ہمارے اوپر آ گئی، تو اب ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیال کس کا آتا ہے؟ تو میکسیمم جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ذہنوں میں خیال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہی آتا ہے، الحمدللہ۔
اب ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی دعا قبول کرنے کے پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہے کہ فعال لما یرید، کہ جو چاہے وہ سو کرے، جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اب اس کے ارادے کے اوپر کوئی غالب نہیں آنے والا۔ اب وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کر لیا۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مسکنسیپشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کبھی ریجیکٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم انبیاء کی زندگی کے اندر دیکھیں تو کتنی ساری ایسی ایون دیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں تھیں جو کہ قبول نہیں ہوئی، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں دعا کی تھی کہ یہ باہم تفرقے میں نہ پڑے، لڑنے کے بارے میں کہ یہ لڑے نہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اور اس طرح سے بعض مشرکین کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں تو ایسا ہوا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں جب دعا کی تھی تو ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ میری ساری کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں سنی جاتی ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ جو 3 سچویشنز ہیں ان میں سے ایک تو ضرور ہوتی ہے نا، یا تو اللہ تعالیٰ وہی چیز جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے اس کے برابر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے دعا۔ لیکن یہی کہنا کہ جو دعا میں کرتی ہوں وہ دنیا میں قبول ہو جاتی ہے، اس طرح کا کانسیپٹ پھر دوسرے انسانوں کو مایوس کر دیتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں لیکن میری نہیں قبول ہوتی، اس کی کیسے قبول ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری ہر دعا اسی دنیا کے اندر ہی قبول ہو جائے، لیکن ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ہمیں یہ کانسیپٹ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے اعمال کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جب شیطان کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں تو پھر شیطان سے تو الحمدللہ ہم بہتر ہی ہیں نا، کیونکہ شیطان نے بھی قیامت تک، جو ابلیس نے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، سورہ صاد کے اندر آتا ہے کہ اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین۔ تو اس نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت دے دے، تو اسے مہلت دے دی گئی تھی۔ تو اب وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے کسی حد تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی دعا کو سن لیا تو ہماری دعا کیا نہیں سنیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ کون نیکوکار ہے کون بدکار ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں صرف ان کی سنوں گا، کفار کی نہیں سنوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں سب کے سنتے ہیں، صرف خالصتاً اس کو خالص ہو کر پکارا تو جائے۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے پیغمبر کہہ دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا الرحیم نہایت مہربان ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے اعمال کے مطابق نہیں مانگنا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس کے فضل کے مطابق مانگنا ہے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اوپر مکمل طور پر توکل ہو، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور بضرور سنیں گے اور ان کو قبول بھی کریں گے۔ کیونکہ جب انسان دیکھتے ہیں تو ہر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور جو انبیاء ہیں ان کے علاوہ تو ہر انسان خطا کار ہے۔ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھیں کیسے کیسے ان سے غلطیاں ہوتی تھیں۔ اگر وہ سوچ کے بیٹھ جاتے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں تو اس کے بعد تو وہ عبادات چھوڑ دیتے، پھر ان کو وہ مقام و مرتبہ ملتا جو انبیاء کے بعد کا جو مرتبہ ہے وہ ان کو ملا ہے۔ ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہر انسان خطا کار ہے، ایسے تو پھر کسی کی دعا بھی کبھی قبول نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھنا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، مانگیں اللہ تعالیٰ سے جتنا جو مانگ سکتا ہے انسان وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتا رہے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگتے وقت اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے کہ میرا مرتبہ کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے۔ اکثر لوگ ہم کہتے ہیں نا کہ میری اوقات ہی نہیں ہے یار اس چیز کو مانگنے کی، پھر جب کسی اور کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان کو دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے سکتے ہیں وہ چیز۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے فضل کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے شاید نا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت محدود کر دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھ کے دیتے ہیں۔ بھئی ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے جسم دیا جو اس میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، اس کے بعد ہمارا اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے، ہمارے کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی لیونگ سٹیٹس دیا ہوا ہے۔ جب اس نے آلریڈی جتنا نوازا ہوا ہے وہ ہمیں ہماری حیثیت کو دیکھ کے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے نہیں دیا، تو وہ اس کے بعد بھی وہ دینے کے اوپر وہ تمام چیزیں قادر ہے نا، جو جن کے بارے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں مل سکتی شاید، یا ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بس اس کے کہنے کی دیر ہے، کن، اس کے بعد پھر سب وہ عطا ہو جاتا ہے اس انسان کو۔ تو ایسی چیزیں نا جن کو آپ ایسی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، جن کو اگر آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ مانگ رہا ہوں، آپ کے اوپر لوگ ہنسیں کہ تم اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہو، تم اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہو، آپ کہیں ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے کے اوپر قادر ہیں۔ جو انسان کیونکہ وہ دینے کے اوپر قادر ہے نا، ہاں میری حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاور کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو اتنا نیچے نہیں گرائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ مجھے دیکھیں گے تو پھر مجھے دیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کی شان کے مطابق ہم مانگیں۔ ان کی اللہ سبحانہ کا جو اسٹیٹس ہے دینے کا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اگر وہ سب بندوں کو، پوری مخلوق کو دے دے پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، تو ہم مانگنے میں کیوں ہچکچاتے ہیں، ہم مانگنے میں کیوں شرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ الہی مجھے جنت الفردوس چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، مجھے صدیقین کے ساتھ آپ شامل فرمائیے گا، مجھے سابقون السابقون کی جو فہرست ہوگی، جو جماعت ہوگی، اس کے اندر آپ مجھے شامل فرمائیے۔ کیا ہے مانگنے میں؟ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیے، جہنم سے پناہ مانگیے۔ اوہو میرے تو اعمال ہی نہیں ہے، میں تو یہ گناہ کرتی ہوں، فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے۔ اب دوسروں کے بارے میں بھی ہم دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی شان کے مطابق نہیں بلکہ اللہ سبحانہ سے، اللہ سبحانہ کی شان کے مطابق مانگنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم کسی دوسرے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، کیونکہ جو فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 42 کے اندر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سن لو ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھیں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ انہیں بخش دیجیے۔ پھر اسی طرح سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، سورہ مومن کی آیت نمبر 7 ہے غالباً، جی 7 یا 8، اس کے اندر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، اے میرے رب، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب جس دن حساب ہو مجھے اور میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 اور 40 کے اندر ہمیں یہ دعا ملتی ہے۔ تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو انہوں نے پھر دعا کا وعدہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے ابا حضور ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو جواب میں فرمایا تھا کہ ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمیں آس پاس زندہ لوگ، جو فوت ہو چکے ہیں وہ نہیں، جو زندہ لوگ ہیں ان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ہم نیکوکار لوگوں سے ہم دعا کروا سکتے ہیں جو ہم سے زیادہ نیکوکار ہوں، اور اس طرح سے اپنے سے جو کم مرتبہ لوگ ہیں ان سے بھی ہمیں دعا کی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر اس شخص کی دعا کو قبول کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے جو جلدی دعا قبول ہوتی ہے، سنن نبی داؤد اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی آدمی کی وہ دعا ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں، یعنی کہ غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ تو ہم کسی عام انسان کو کہتے ہیں کہ آپ میری دعا کر دو، تو اگر وہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری دعا کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بھی دوسروں کے لیے بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو ان دعاؤں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اس طرح سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر توکل بھی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر مکمل یقین رکھیں، کہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو اس بات کے اوپر یقین ہو کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی میں سن رہے ہیں اور اس کو قبول بھی کر رہے ہیں، اور وہ قبول کرنے کے اوپر مکمل طور پر اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر مکمل توکل بھی رکھنا چاہیے، اور دعاؤں کی قبولیت کا مکمل ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے۔ اور اکثر نا ہم میں سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جی میرے مقدر میں یہی ہے، اور لوگوں سے کہتے رہتے ہیں یار میرے مقدر میں تو یہی ہے، تو اب بس یہ ہو گیا ہے، اب اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ ہمیں بہت سے ایسے ملتے ہیں جن کے اندر ہمیں دعا اور تقدیر کا ریلیشن شپ ہمیں پتہ چلتا ہے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ کوئی دوسری چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور دعا کے علاوہ کوئی دوسری چیز تقدیر کو لوٹا نہیں سکتی، اور بے شک انسان کسی غلطی یا گناہ کی پاداش میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اگر لمبی عمر چاہیے تو نیکیاں کریں، گناہوں کو کم کریں، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنے زیادہ پھر عمر آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عمر کم ہو، لیکن اگر لمبی عمر چاہیے تو نیکیاں انسان زیادہ کرے، ایک۔ اور دوسرا، جب جو تقدیر کو جو چیز رد کر سکتی ہے، جس کو لوٹا سکتی ہے، تقدیر جس چیز سے بدل سکتی ہے وہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مقدر میں لکھ دیا گیا وہ بھی بدل سکتا ہے دعا کے ذریعے۔ یقین تو کریں اپنی دعاؤں کے اوپر، بدل جائے گا انشاءاللہ، آپ کو بدلتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ اور اسی طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رزق کی کمی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ سم ٹائمز آپ کو ایسا ہوتا ہے نا، رزق محروم کر دیا جاتا ہے، مینس آپ کے پاس کھانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو بیماری کوئی ایسی لگ جاتی ہے آپ کے گناہوں کے رزلٹ میں کہ آپ وہ کھا ہی نہیں سکتے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ سے وہ چھین جاتا ہے۔ تو یہ انسان جو گناہوں کو کم کرے تاکہ اس کا رزق کم نہ ہو، کیونکہ گناہ یا غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی احتیاط اور پرہیز تقدیر سے نہیں بچا سکتی، لیکن دعا نازل شدہ اور آئندہ نازل ہونے والے مصائب و تکلیف و نفع اور فائدہ پہنچاتی ہے۔ بس اے بندگان خدا دعا ضرور کیا کرو۔ تو ایون در تقدیر میں اگر لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو دکھ پہنچے گا، یہ رنج آپ کو پہنچ کے رہنا ہے، وہ بھی چینج ہو سکتا ہے، اس سے بھی بچا سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے دعا۔ تو انسان کو دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ہمیں مزید احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں کہ جن کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقدیر بھی ایون دیٹ رد ہو سکتی ہے جب ہم دعا کریں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا خوبصورت رول ہے کہ جب ہم دعا نہیں کرتے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بندہ مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کوئی ایسا ہے جو جس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جائے؟ لوگ تو یہاں پہ مانگنے کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم نہ مانگیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ایک تو خلوص کے ساتھ دعا کریں، یعنی کہ خالصتاً یہ ہمیں مکمل یقین ہو کہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، ہم جلد بازی نہ کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو فرمایا، کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ سسٹم نے فرمایا مثلاً یوں کہے کہ میں نے دعا کی، وہ مجھے قبول ہوتی نظر ہی نہیں آتی، اور پھر وہ نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے. تو قطع رحمی کی دعا نہ کریں، گناہ کے کسی کام کی دعا نہ کریں، تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور انسان جلد بازی کر کے پھر کیا کر دیتا ہے کہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میری دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جلد بازی نہ کریں. کیونکہ اس طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک جلدی نہ کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. جلدی یوں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی. تو ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا. پھر نیکی اور بہلائی کی دعا کرنی چاہیے، گناہ کے کسی کام کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اور مکمل حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یعنی کہ دل ہمارا حاضر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور یقین کی امید رکھتے ہوئے دعا کیا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا. پتہ ہی نہ ہو کہ مانگ کیا رہے ہیں، بس شروع ہو کے لمس لم شروع کیا اور ادھر سے شروع ادھر سے ختم، اور ایسے پھر نہ اس کا سر نہ پیر دعا کا کچھ بھی، اور پتہ ہی نہ ہو کہ ہم دعا میں مانگ کیا رہے ہیں. نماز ایک دعا ہے نا، نماز کے اندر پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے مانگا کیا ہے. عربی آتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے انسان نماز میں، اور وہ سرگوشی میں کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو. تو ایسے غافل دل کی دعا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ قبول نہیں کرتے. تو مکمل طور پر ہمیں حاضر قلبی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، یعنی کہ دل کو حاضر رکھتے ہوئے. اور اس طرح سے ہمارا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم حرام کھائیں گے تو وہ ہمارے دل کی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے. پھر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اور اگر دعا کی قبولیت کے اندر ایک چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بندہ درود بھیجے. کیونکہ ہر دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھا جائے. صحیح الجامع الصغیر کی روایت نمبر ہے 4399. تو جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجتے تب تک دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا چاہیے دعا سے پہلے. تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، یعنی کہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے الفاظ کہہ دیں، ان کے اندر کی بڑائی اور شان بیان کریں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، اور اس کے بعد پھر ہم دعائیں کرنا سٹارٹ کریں. اسماء اعظم بھی کچھ ہے جن کے بارے میں جن کے ساتھ ہم دعا مانگیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں اچھا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ خود فرماتے ہیں نا کہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ ہی بے شک دعاؤں کو سننے والے ہیں. تو یہ جب اچھا ہمارا گمان ہوگا تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے. اور ایک اور بات جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اگین، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرے. ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، انسان انجانے میں خطائیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم گناہ گار ہے نہیں. اور بیسکلی ہمارے اندر یہ خود پسندی کا جو لیبل لگا ہوا ہے، ہر انسان جب کہ خطا کار ہے، حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کوئی خطا نہیں کی، ہم تو گناہ گار نہیں ہیں. تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم واقعی میں گناہ گار ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے اندر مزید عاجزی آتی ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مزید گڑ گڑا کے ہم دعائیں کرتے ہیں. اس طرح سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب یہ دعا پڑھے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، جب یہ دعا پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزاؤں کو، خطاؤں کو واقعی میں معاف کر دیتے ہیں. بلکہ اللہ سے مطلب خوش ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اعتراف ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے اور سزائیں بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو انسان کا یقین ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں میرے گناہ کے اوپر اور معاف بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پھر انسان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں دعا کے اندر شدت بھی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں. اور دعا کے ایک اور اداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز مانگتے تھے نا شدت کے ساتھ مانگتے تو 3 بار کہتے تھے. صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی دعا کرتے تھے 3 بار کرتے تھے، اور جب بھی مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے. صحیح مسلم
102 یا پھر 102. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 3 بار مانگنا چاہیے. اور اس طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے تو جنت بھی کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو وہ بھی کہتی ہے کہ الہی اسے جہنم سے بچا لے. یعنی کہ جب انسان 3 بار کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں جنت الفردوس کا، تو 3 بار اگر یہ دعا مانگے تو جنت خود ہمارے لیے دعا کرتی ہے کہ الہی مجھے اسے مجھ میں داخل کر دیجیے، یعنی کہ جنت میں داخل کر لیجیے. اور جب ہم کہتے ہیں اللہم اجرنی من النار 3 بار، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیتے ہیں، بلکہ جہنم ہمارے لیے خود دعا کرتی ہے الہی اسے مجھ سے بچا لیجیے، اسے جہنم سے بچا لیجیے. جب ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے دوسروں کے بارے میں مانگتے رہتے ہیں یا پھر بالکل اپنے بارے میں ہی مانگتے رہتے ہیں. ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے دعا کرنی چاہیے. ہمیشہ دعا کی ابتدا ہمیشہ اپنے آپ سے کرنی چاہیے. متعدد جو قرآن آیات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. جیسے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری اور ہمارے ان مومن بھائیوں کی مغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے گزر چکے. اس طرح سے جو ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو سب سے پہلے ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اس کے بعد پھر والدین، پھر مومنوں کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں. پھر اس طرح سے بہت ساری جگہوں کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے اگر دعا مانگنی ہوتی تو اس میں سب سے پہلے ان کو خود سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا مانگیے سب سے پہلے. جس طرح سے قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما. تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے. اور دعا کے کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. سب سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ، اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ انسان کو دعائیں کرنی چاہیے. پھر اذان اور اقامت، اذان ہوتی ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بریک ہوتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے نا جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے پھر اقامت کی جاتی ہے. وہ درمیان میں جو 10-15 منٹ کا گیپ ہوتا ہے اس دوران جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی. تو اذان کے بعد جو ہے نا خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان. پھر نماز میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. سجدے کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، سجدے کے اندر دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے. اور نماز کے بعد بھی، فرض نماز کے بعد بھی جو دعائیں ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو فرض نماز کے بعد بھی ہمیں نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں بہت ساری دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جب میت کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا، کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں جب بند کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فرشتے ان ساری کی ساری دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. پھر اس طرح سے جو بارش کا وقت ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرے بارش کے وقت کی دعا. تو ہمیں بارش کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس ٹائم پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جی سیلفی لے لیں، جی ہم پکچرز بنا لیں، اس کے بعد کوئی ویڈیوز اسٹرکس اس طرح کی چیزیں بنا کے اپلوڈ کر دیں. ناٹ ایٹ آل. ہمیں دعاؤں کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور کچھ ایسی خاص کنڈیشنز بھی ہیں جب دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، جیسے مظلوم جو ہے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، خواہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ظلم ہوا ہو اس کی دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے. ایون دیٹ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے، یعنی مظلوم دعا تو نہیں دیتا نا، بد دعا ہی دیتا ہے، تو اس کی دعا سے بچو کیونکہ یہ آگ کے شعلوں کی مانند آسمان کو جاتی ہے. اللہ اکبر. آگ کے شعلے کس طرح سے جاتے ہیں نا، کس قدر تیزی سے بھڑک رہے ہوتے ہیں. اس سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مظلوم خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کافر بھی ہے، اس نے بھی اگر آپ کو بد دعا دے دی تو وہ اس کی آپ کو بد دعا لگ جائے گی. اسی طرح سے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. مظلوم کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. پھر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور والد کی دعا بھی اپنے اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعاؤں کی قبولیت یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کون کون سی؟ مسافر، مظلوم اور والد کی دعا بیٹے کے حق میں. تو ان سے ہمیں اپنے والدین سے اسپیشلی بہت زیادہ دعائیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں مانگے بہت زیادہ. اور مسلمان کے حق میں اس کی غیر موجودگی کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے یہ دعا تیرے حق میں بھی قبول ہو. صحیح مسلم. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں بھی قبول ہوتی ہے اور اس کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس کس چیز کو وسیلہ بنا سکتے ہیں دعاؤں کے اندر. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات، ان کے صفات کے حوالے سے وسیلہ بنا سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ الہی آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ میرے اوپر رحم فرمائیے، آپ میرے اوپر مہربان ہو جائیے، آپ خبیر ہیں، آپ میرے ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں، تو آپ مجھے اپنی عافیت عطا فرمائیے. اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ہم وسیلے استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہم کس چیز کو اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ جو نیک عمل ہو نا، نیک عمل، اس کو ہم اپنا وسیلہ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ تجھ پر میرے ایمان رکھنے کے سبب، تجھ سے میری محبت کے واسطے سے اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سبب سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، یا اس طرح سے. ٹھیک ہے، مینس کہ ہم اپنے جو نیک اعمال ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور تیسرا ہم کس بندے کو وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ جو نیک بندہ ہے لیکن زندہ ہے، فوت شدگان نہیں، آپ کے آس پاس ہے، ہم اس کو وسیلہ بنا دیں کہ آپ ہمارے حق میں یہ دعا کر لیجئے. تو اس طرح سے پھر ہم ان سے دعا کا کہہ کے پھر اس کے بعد ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. 3 قسم کے وسیلے انسان بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، ایک ہم اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کو، اور تیسرا کوئی زندہ انسان ہو تو اس سے، نیک انسان ہو، اس سے ہم کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعا کے وقت نا اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل خلاف سنت ہے، اس چیز کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور جو اجتماعی دعائیں ہیں نا، لوگ بڑے اکٹھے ہو کر بار بار دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا زیادہ جگہوں کے اوپر ثابت نہیں ہے. لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ اجتماعی جو دعائیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کے بعد چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی چیز، اس کے والے سے کوئی صحیح احادیث موجود نہیں ہے، تو اس کے والے سے کہا نہیں جا سکتا کہ آیا کہ یہ چیز درست ہے یا نہیں ہے. تو کچھ اعمال ہم نے اپنے طور پہ کے اوپر بھی اپنائے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پھر اوائڈ کرنا چاہیے. تو صرف اور صرف ہمارا جو مشکل کشا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، جو ہماری ہر بات کو سن سکتی ہے، جو ہماری تمام ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، جو حاجت روا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حاجت روا ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ جب وہ خود ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ کے، تو جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، وہ کسی دوسرے کی کیسے سے ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ تو یہ جو کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں فلاں پیر جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، درباروں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور درباروں کے اوپر جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں رانگ ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، نہ مرید. جو لوگ مر چکے ہیں وہ تو خود محتاج ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی دعا کرے، ہم لوگ جا کے انہیں سے دعائیں مانگیں. یہ بہت غلط ہے، یہ شرکی عقائد ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی اس طرح سے اپنی حاجتوں کو رکھنا اور اس سے دعا مانگنا، یہ شرک کے اندر آتا ہے. اور انسان جو مشرک ہے، مشرک کی تو ویسے بھی کوئی عبادات تو کیا قبول ہوں گی؟ مشرک وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، وہ تو اس کی تو مرنے کے بعد بھی بخشش نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر اکیلے ہیں، تو ان کے صفات کے اندر اور صفات کے تقاضوں کے اندر بھی ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آج کے اتنا ہی. اعلیٰ سے مجھے سے دعا کہ اللہ ہم سب کو دعائیں بہت زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جتنی بھی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری قبول فرمائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.